نظام عدل ہمارے ملک کا ایک بحران کا شکار ہو گیا ہے۔ اسلام آباد کے 6 ججز نے باقاعدہ لیٹر لکھ کے یہ واضح کیا ہے کہ ججز کو انتہائی پریشر کے حالات میں اپنا کام کرنا پڑ رہا ہے۔ ان کی پرائیویسی جو ہے اسے متاثر کیا گیا ہے، حتیٰ کہ گھروں میں کیمرے نصب کیے گئے ہیں۔ اس معاملے کی تحقیقات کے معاملے کی سٹیج تو بعد میں آئی تھی، لیکن ہوا یہ کہ وزیر اعظم پاکستان فوری طور پہ گئے اور چیف جسٹس صاحب سے ملاقات کی، اور اسی نوعیت کے نتیجے میں پھر ہوا یہ ہے کہ ایک کمیشن بنا دیا گیا، 1 مین کمیشن، تاکہ وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں۔ اور پھر جنہیں کمیشن مقرر کیا تھا تو انہوں نے بھی بالکل رائٹلی جو ہے کل ریفیوز کر دیا کہ وہ اس کمیشن کا حصہ نہیں بنیں گے، بلکہ سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اعلیٰ سطح پہ اس چیز کا جائزہ لے۔ تو پھر سو موٹو نوٹس لینا پڑا چیف جسٹس صاحب کو، اور پھر جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوگا۔ لیکن ہوا کیا، لیٹر مل گیا ایک اور ہمارے ہائی کورٹ کے ججز کو اسلام آباد میں، تو سنا ہے اس پہ پاؤڈر تھا اور اس کی نسبت سے دھمکیاں دی گئیں۔ چلیں یہ بھی ہو گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک کا موسٹ پاپولر لیڈر تو جیل میں پڑا ہوا ہے، لوگوں نے اسے ووٹ دیا ہے۔ ادھر جو ہے وہ جس پارٹی کی حکومت بنا دی گئی ہے مرکز میں، تو وہ جو ہے کوئی اس کے پاس واضح پلان نہیں ہے، نہ جمہوریت کو بحال کر کے استوار کرنے کا، اور نہ ہی معاشی طور پہ ملک کو مضبوط کرنے کا۔ قرضہ لینا ہی ایک کوالیفیکیشن بن گئی ہے ہماری حکومتوں کے لیے کہ وہ قرضہ لیں اور ملک کے نظام کو چلائیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں، ان کا بھی ایک معاملہ سامنے آیا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آج سنا ہے کہ وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ پھر تیسری طرف سینٹ کا الیکشن جو ہے خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہا، اور ایک طرف یہ صورتحال ہے کہ یہاں کی حکومت نہیں چاہتی یا ہمارے محترم اسپیکر نہیں چاہتے کہ وہ اوتھ دیا جائے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جن خواتین کا حق تھا انہیں وہ حق نہیں دیا جا رہا۔ ادھر عدالت عالیہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ حلف دیں، اور اس پہ نظر ثانی کی درخواست بھی ہوئی۔ تاہم آج جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ختم کر دیا گیا، اور ساتھ ہی بائی الیکشنز جو ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن نے ختم کر دیے۔ پھر ایوان مکمل نہیں ہوگا، آپ چیئرمین سینٹ بھی بنا لیں گے، آپ وائس چیئرمین سینٹ بھی بنا لیں گے۔ کیا کر رہے ہیں، اور یہ لوگ کون ہیں جو کر رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ بد انتظامی اور انفورسمنٹ گیپ کے اتنے معاملات ہیں کہ جنہیں فوری طور پہ میٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو کہ پاور جو ہے وہ حقیقت میں شیئر کر رہے ہیں، اور اس میں مؤثر ترین کردار جو ہے وہ یقینی طور پہ سیاستدانوں کا ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو جائے اپنے انیشیٹو میں، ہم تو عدالتوں کو کہتے ہیں سو موٹو نوٹس لو، لیکن اپنے ہی انیشیٹو پہ انہیں چاہیے کہ یہ مل بیٹھیں اور ملک کو جمہوریت کی راہ پہ استوار کریں۔ عوام کا جو مینڈیٹ جو عمران خان کو ملا ہے وہ عمران خان کے حوالے کریں، خود یہ لوگ جا کے اپوزیشن میں بیٹھیں اور ملک کی گاڑی کو صحیح انداز میں آگے لے کے چلیں۔ آج امیر مقام جو ہے وہ ظاہر ایک لیڈر ہیں حزب اقتدار کے مرکز میں، تو انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چہرے کو مکروہ چہرہ قرار دے دیا ان ایسنس۔ مجھے بڑی اس آبزرویشن پہ میری سخت ترین رائے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے، خاص طور پہ ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے۔ اپنے ہی حلقے میں جو الیکشن کے ریزلٹس ہوئے ہیں، جو سبوتاش کیا گیا ہے، اس پہ تو آپ کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ وہاں پہ تو لوگ بھی جان سے گئے اور فسادات بھی پھوٹے، اور بڑی انجینئرنگ کی گئی، اور ریزلٹ جو ہے انہیں حقیقت میں انڈو کیا گیا۔ تو آپ کو تو خود اپنی جگہ شرمسار ہونا چاہیے، قوم سے معافی مانگنا چاہیے، اس لیے چہرہ تو آپ کا نکھر کے آ گیا۔
میں تو آپ کو دیکھ کے میرے ذہن میں یہی بولا کہ ہو از ٹاکنگ. یہاں پہ کیا پوزیشن ہے؟ یہاں پہ یہ پوزیشن ہے کہ حکومت کے لیے جمہوری راہ اختیار نہیں کی جا رہی، بلکہ شب خون لگاتار مارے جا رہے ہیں. ایسے حالات میں ملک کا چلنا جو ہے نا چیلنجنگ ہو جاتا ہے. اس ملک میں ایک طبقہ وہ ہے جو حقیقت میں درد رکھتا ہے اپنے دل میں اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے. وہ ہم جیسے لوگ ہیں. پھر وہ لوگ جو حزب اقتدار میں ہیں، ایک وہ طبقہ ہے جو ہر گدھ کی طرح رہنا چاہتا ہے پاور ہاؤس کے ساتھ اور جوم کی طرح خون چوسنا چاہتا ہے. یہ غلط ہے. پھر سیاسی اخلاقیات کا تو جنازہ نکل گیا ہوا ہے نا. یہاں پہ پولیٹیکل بات تو کوئی کرتا نہیں، ڈراتا دھمکاتا ہے. سوشل میڈیا تو بہت ہی بے چین دکھائی دے رہی ہے. جتنی بھی کیاس تھیوری ہو سکتی ہیں، جتنی بھی کنفیوژن پھیل سکتی ہے، وہ اب سوشل میڈیا پہ دیے جانے والے اینکرز کی تجزیات ہیں جو کہ اسے بڑھوتی دے رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب آگے آنے والے حالات کو دیکھنا چاہیے اور وہ بالکل واضح ہیں. پہلی صورتحال تو یہ ہے کہ اگر کوئی قوت ان سیاستدانوں میں پریویل نہیں کر سکتی آپس میں بیٹھنے کے لیے، تو پھر انحطاط بڑھے گا، لا لیسنس ہوگی. پھر لا لیسنس نہ ہو، اسے کنٹرول کرنے کے لیے پھر اداروں کو اپنی صورت جو ہے وہ اپنانی پڑے گی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بات یہ ہے کہ کنفیوژن اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہاں پہ اگر حقیقت کے مطابق کام نہ کیا گیا، اگر آئین کے مطابق کام نہ کیا گیا اور پبلک مینڈیٹ دوبارہ عمران خان کو واپس نہ کیا گیا، تو اس انتشار کو، اس اختلاف کو، اس ریزنٹمنٹ کو، ان چیلنجز کو کوئی بھی روک نہیں پائے گا. مشرقی پاکستان کا سانحہ ہمارے آگے ہے اور ہم جو انیمی جو باؤنڈریز ہیں ان کی ہماری سراؤنڈنگ ایسی ہیں کہ وہ اور چیلنجنگ ہیں. ہماری اخلاقیات کا تو اس حد تک جنازہ نکلا ہے کہ غزہ میں جو قتل عام ہو رہا ہے، جو شہادتیں ہو رہی ہیں، اس پہ پاکستان کی ڈپلومیسی جو ہے، اس کا کردار انتہائی تکلیف دہ ہے. فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، بچے قربان ہو رہے ہیں، وہ آہو فغاں بلند کر رہے ہیں. ہندوستان میں تو ایک عورت کی فریاد سن کے حجاج بن یوسف جو ہے اس نے اپنے داماد کو بھجوا دیا تھا یہاں پہ، اور اس نے آ کے یہاں پہ عدل و انصاف کا ایک سلسلہ قائم کیا. اور پھر عرصہ دراز تک اس انڈیا میں جو ہے وہ لوگ جو ہے رشتہ اسلام سے بھی وابستہ ہوئے اور دو قومی نظریے نے بھی یہاں سے جنم لیا. وہ ایک وقت تھا. ہمارے ادھر تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہم عورت کی آواز کو کیا سنیں گے. ہماری سڑکوں پہ ہماری ہی خواتین کے بال پکڑ کے کھینچے جا رہے ہیں اور انہیں یہ اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ عمران خان اس کی ویژن کو سپورٹ کرتے ہیں. ملک ہے تو ہم ہیں نا، لیکن اب تو ملک کا ہونا جو ہے وہ سوالیہ نشان بن رہا ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن دل گواہی نہیں دیتا. بہت کچھ غلط ہے، بہت کچھ برا ہے، اطمینان نہیں ہے، بے اطمینانی بہت زیادہ ہے اور اس چیز نے ہمیں بہت فکر میں ڈال دیا ہے. اور اب ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ سیاستدان عقل کے ناخن لیں، اور اگر وہ نہیں لیں گے تو مزید بگاڑ جو ہے وہ اس بات کا جواز پیدا کرے گی کہ اس ملک میں مارشل لا جو ہے وہ لگ جائے. وہ کوئی بھی نہیں چاہتا، نہ کوئی پسند کرتا ہے، اور نہ ہی یہ آئین کی پرسویس پہ کوئی کام ہوگا. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ شدید ایبروگیشن ہو جائے گی. لیکن حالات کو آپ اس جگہ تک پہنچا دیں کہ یہاں پہ افراتفری کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہ دے، کچھ ہو ہی نہ، انتشار پھیل رہا ہو، لوگ شہید ہو رہے ہوں، لوگ مارے جا رہے ہوں، اور سیاسی ہم آہنگی پیدا نہ ہو، فرسٹریشن میں اضافہ ہو، پاورٹی ہو، چور بازاری کے واقعات میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے، خواتین کے اغوا کے قصے شروع ہو جائے، معصوم بچوں کی آبرودری کا معاملہ ہو جائے، ان ایمپلائمنٹ بڑھ جائے. تو یہ تو شروع ہو گیا. جب شروع ہو جاتا ہے تو بہت انتشار ہوتا ہے، اور انتشار نہیں ہوگا یہ بتانے والا کوئی نہیں ہے. انتشار ہوگا یہ ڈرانے والے سارے کچھ ہیں. حکومت کس نے کرنی ہے، کون کر رہا ہے، بس یہی ایک سوال ہے جس کا جواب ہمیں تلاشنا ہوگا. ہمیں ایک ہی صورت نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق اداروں کی بحالی اور جمہوریت کی واپسی جو ہے اس کو یقینی بنانے کے لیے جدوجہد کریں. اس سلسلے میں 7 مارچ کو میں نے کنونشن کیا تھا اپنے انصاف لائر فور پاکستان کا. پاکستان بھر سے ہماری قیادت تشریف لائی تھی اور یہ قرار دیا گیا تھا کہ ہم رول آف لا کو ممکن بنائیں گے،
پھر ہم اس وقت تک نہیں بیٹھیں گے جب تک یہ سیاسی مقدمات جو عمران خان کے خلاف ہوئے ہیں یہ ختم نہ ہو جائیں، اور تیسرا یہ کہ عمران خان کی لبرٹی جو ہے وہ انہیں دے نہ دی جائے۔ یہ ہماری فرم کمٹمنٹ ہے۔ اس کو لے کر کل ہم نے کنونشن کیا اسلام آباد سے، یہ لاہور سے۔ لاہور میں ہمارے سابقہ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی تشریف لائے، اور اس کے علاوہ جسٹس جاوید اقبال کی بیٹر ہاف وہ بھی تشریف لائیں، جسٹس جاوید اقبال کے بیٹے جو ہے سینیٹر ولید اقبال وہ بھی تشریف لائے۔ پھر اس کے علاوہ کھوسہ صاحب بھی موجود تھے، حامد خان صاحب موجود تھے سب سے بڑھ کے، پھر شاداب جعفری صاحب موجود تھے، اور اسی طریقے سے راجہ صاحب جو ہے ہمارے وکیل ہیں پاکستان کے نام پر، وہ بھی اس میں موجود تھے۔ تو اب یاد یہ ہے کہ اس تمام تر صورتحال میں مجھے بھی بولنے کا موقع ملا، اور میں نے یہ بات کی تھی کہ ججز جو ہیں انہیں چاہیے یہ کہ ساری چیزیں چھوڑ کے فوری طور پہ اس مسئلے کا حل نکالیں، اس لیے کہ اسے اگر فوری طور پہ ایڈریس نہ کیا گیا ججز کے معاملے کو تو انتشار بڑھ جائے گا، اور پھر دوسرا ڈائلاگ ہونا چاہیے کہ یہ مینڈیٹ واپس عمران خان کو ملے۔ عمران خان ایک ریالٹی ہے، اس کے مخالف بھی ایک ریالٹی ہے، اور جو باتیں اب ہمیں لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں قبر میں کسی ایک نے جانا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں یہ آگاہ کروں کہ ایسے حالات ہیں کہ اس حالات کے نتیجے میں ایک اور دو کی بات نہیں، نہ جانے کتنی لاشیں جو ہیں ہمیں دفنانے کو مل جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اور یہ وقت جو ہے ضروری ہے کہ راست اقدامات کیے جائیں۔ وہ یہ ہے کہ فوراً اس عمر پہ آنا چاہیے کہ یہاں پہ 1973 کے آئین جو ہے وہ واضح انداز میں انہیں قبول کر کے اس کی روشنی میں جمہوریت کے آئندے کی بساط جو ہے وہ بچھائی جائے، اور عوام کا جو مینڈیٹ ہے وہ امانت کے طور پہ ایکسیپٹ کیا جائے، اسے نبھایا جائے، اور پھر آگے کی راہ تلاشی جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ نہیں ہوگا ایسا تو بہت قتل عام میں دیکھ رہا ہوں، اور پاکستان کے لوگ قتل عام نہیں چاہتے۔